مسیح یسوع میں آپ سب کو پاسٹر یونس کا سلام۔ اور آج خدا کے ایک پاک کلام کو ہم نئے ٹاپک کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور خدا آپ سب کی خیریت ہمیشہ رکھے اور آپ کو ہر طرح کی تندرستی اور تازگی عطا فرمائے، تاکہ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے جب تک اس دنیا میں ہیں خدا کے کلام کو سن کر ان پر عمل کر کے اپنی اچھی زندگیوں کو بسر کر سکیں۔ ہم کل خدا کے کلام سے سیکھ رہے تھے، اور آج بھی ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے۔ خدا کا پاک روح جو ہمیں اپنے پاک کلام میں سے سکھاتا ہے، ہم اسی طرح بڑی ایمانداری سے آپ کو خدا کے کلام کو سکھاتے ہیں۔ کل جو کلام تھا، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں نہ رہو، نہ کہ تم اس زمین کی چیزوں کے، بلکہ تم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ تو میں آج جو خدا کا کلام جو خدا نے دیا ہے وہ بیویوں اور شوہروں کے تعلق سے ہے۔ اور دنیا کے اندر سب سے پہلی جو بات ہے، خدا کے کلام میں بھی ہم سیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ شوہر اور بیوی کی بات، جب یہ دنیا تب وجود میں نہیں آئی تھی اور خدا نے سب سے پہلے یہ سارا انتظام کیا۔ اور آج دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس زمین پہ، جو اچھی چیزیں، بری چیزیں، تمام چیزیں جو اس دنیا میں بنی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے ہر چیز کو اچھا بنایا تھا، بالکل اچھا بنایا تھا۔ ان میں کوئی چیز خدا نے بری نہیں بنائی تھی۔ اور یہ چیزیں بری کب بنی؟ اور آج ہمارے گھروں کے اندر خوشی اور کوئی سکون نہیں ہے، لیکن خدا نے سب سے پہلا جو گھر بنایا تھا وہ بڑا اچھا اور بڑا خوبصورت تھا۔ ہم پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نہ کوئی بیماری تھی، نہ کوئی جھگڑا تھا، نہ کوئی غریبی تھی، نہ کوئی موت تھی، بلکہ ہر بات میں خدا کے لوگ جو تھے وہ اپنی زندگی کو خوش اور بڑے اچھے طریقہ سے گزارتے تھے۔ اور یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ یہ ہماری جو نافرمانی کی وجہ سے آج بہت کچھ اس دنیا کے اندر ہے۔ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، سب سے پہلی چیز پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 11 سے 13 آیت تک ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے، بلکہ ہم 10 آیت سے پڑھیں گے کیونکہ اچھے طریقہ سے ہم اس کلام کو سمجھ سکیں۔ 10 آیت میں لکھا ہے، اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ خداوند کے کلام پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج ہم اس کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ پاک کلام کے مطابق
جب یہ سب سے پہلا گھر بنا، اور یہ گھر بنانے والا کون تھا؟ آسمانی باپ، جس نے دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر جو بنایا وہ ہمارے باپ آدم اور حوا، ہماری ماں جو حوا تھی، ان کا گھر تھا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا نکاح بھی آسمانی باپ نے کیا، اور یہ بڑا اچھا ایک خدا نے گھر بنایا تھا، اور یہ ان کی زندگی میں بڑی خوشیاں تھیں۔ اور جب یہ خوشیاں، یہ اپنی زندگی خوشی میں گزار رہے تھے، تو ایک ان کے بیچ میں ایک شخص آ گیا، ایک ایسا شیطان جو ہے وہ ان کی زندگی میں آ گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو نئی شادیاں ہوتی ہیں ان کی زندگی بہت خوبصورت گزرتی ہوتی ہے، اور اچانک میں کوئی نہ کوئی ان کی زندگی میں جب انٹرفیل کرتا ہے تو تب ان کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ سیم اسی طرح جس طرح آدم اور حوا اپنے گھر میں بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ بیمار نہیں تھے، وہ پریشان نہیں تھے، وہ مصیبت میں نہیں تھے، اور وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ جس دن شیطان ان کی زندگی میں آیا تو اس دن ان کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ ایک ہنستا بھستا گھر وہ ایک اچھا باغ جنگل میں تبدیل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حوا نے اس شیطان کی بات کو مانا، اور اس کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ اس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر میاں اور بیوی جب آپس میں بڑی اچھی زندگی گزارتے ہیں تو شیطان کی شکل کبھی کبھی اس عورت کی ماں بن جاتی ہے، وہ انٹرفیل کرتی ہے کہ تمہارے گھر میں کیسا چلتا ہے، تمہاری ساس، تمہاری جو نند ہے، تمہارا سسر، تمہارا دیور تمہارے ساتھ کس طرح کا بہیو کرتا ہے۔ تو جب وہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو فوری اس بی کا جو ذہن ہے وہ چینج ہوتا ہے، اور اس میں بالکل اسی طرح جس طرح شیطان اس سے بہکاتا ہے، اسی طرح کبھی کبھی عورتوں کی مائیں، آج کل کی لڑکیوں کی مائیں جو ہیں وہ ان کو بہکا دیتی ہیں۔ اور جب تک وہ انٹرفیل نہیں کرتے ان کی زندگی بہترین ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا کی زندگی بہترین تھی، اور جب شیطان نے انٹرفیل کیا تو ان کی زندگی جو تھی ان کا گھر خراب ہونا شروع ہو گیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گھر، ہمارے بیٹیوں کے گھر تباہ کیوں ہوتے ہیں، ہمارے اس دنیا کے اندر کیوں بہت ساری لوگوں کے گھر میں یہ لڑائی جھگڑے ہیں؟ یہ شیطان کی کاراگری ہو، شیطان کسی نہ کسی کے بیچ میں آ کر انٹرفیل کرتا ہے۔ کبھی تو وہ لڑکے کی ماں میں آ جاتا ہے، کبھی لڑکے کی بہن میں آ جاتا ہے، کبھی لڑکی کی ماں میں آ جاتا ہے، کبھی لڑکی کی بہن میں، اس کے باپ میں۔ یہ شیطان اس طریقہ سے آج دنیا کے اندر جب آتا ہے تو وہ بہت سارے گھروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک یہ شیطان وہاں پر نہیں آیا تب تک تو بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن جب شیطان آ گیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور شیطان کس طرح آتا ہے؟ وہ پوچھتا ہے آ کر، اور پوچھتا ہے کہ کیا واقعی خدا نے تمہیں اس پھل کے بارے میں منع کیا ہے؟ ہاں، تب وہ آ کے پوچھتا ہے، اور وہ عورت جو ہے وہ بہک جاتی ہے، گمراہ ہو جاتی ہے، اور وہ بتاتی ہے ہاں ہمیں اس نے منع کیا ہے۔ اور شیطان نے وہاں پر کیا کیا؟ اور دنیا کے اندر سب سے پہلا جھوٹ جو ایجاد کیا گیا، جھوٹ بنایا گیا، سب سے پہلے اسی باغ کے اندر اور اسی جگہ پر جہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا، یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ اسے چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔
تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے۔ سب سے پہلا جھوٹ ہوا کو سانپ نے یعنی شیطان نے سب سے پہلا جھوٹ بولا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، اور خدا کے اوپر شیطان الزام لگا رہا ہے۔ اور کیا الزام لگا رہا ہے؟ بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اس سے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک اور بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے، آنکھوں کو خوش نما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب شیطان بیویوں اور شوہروں کے بیچ میں آتا ہے تو وہ بہکاتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، تم ایسا کہہ دو، تم ایسا کر لو، میں نہیں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا، میں نہیں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی، میں اپنے گھر سے علیحدہ گھر چاہتا ہوں، میں اپنے ماں باپ سے علیحدگی چاہتی ہوں، میں اپنے سسر اور ساس سے علیحدگی چاہتی ہوں۔ یہاں پر سیم وہی کیٹیگری آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب آ کر کوئی انٹرفیل کرتا ہے گھروں کے اندر، تب گھر تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا جھوٹ جو ہے یہ شیطان نے باغ عدن میں ہماری ماں ہوا کے ساتھ اس نے بولا، اور اس کے ساتھ آج تک ہر ایک انسان کے ساتھ وہ جھوٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ آج خدا کا کلام ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم آگے جب آتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے ان کو بلایا اور وہ جنگل میں یعنی اس باغ میں چھپ گئے۔ تب وہ جنگل بن چکا تھا، پہلے وہ ایک باغ تھا، خوبصورت گھر تھا۔ جب انہوں نے خدا کی نافرمانی کی تو تب اس کی شکل جنگل میں بدل گئی، وہ ایک ہنستا بستا گھر جو تھا وہ تباہی کی طرف چل پڑا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے حضور میں آدم نے بھی خدا پر الزام لگا دیا۔ آج الزام لگانے والی روح جو ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندے کے اندر الزام لگانے والی روح ہے۔ یہاں پر لکھتا ہے کہ خدا کو آدم پوچھتا ہے اور وہ خدا کو جواب دیتا ہے کہ ہاں، جس عورت کو یعنی خدا پر الزام لگا رہا ہے آدم کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا تھا اسی نے مجھے کھلایا۔ یعنی سیدھی بات نہیں وہ کہہ رہا کہ ہاں میں نے پھل کھایا، بلکہ اس نے اس بات کو کہا کہ جس عورت کو، یعنی خدا کا الزام کیا ہے، خدا کے اوپر الزام کیا ہے کہ تو نے یہ سارا کچھ کیا، تو نے یہ اس عورت کو مجھے دیا، اور اس عورت نے کیا کیا ہے کہ مجھے اس پھل کو کھلا دیا۔ سیم اسی طرح ہوا بھی اس بات کو کہہ رہی ہے کہ یہ جو سانپ ہے اپنا دوش نہیں وہ مان رہی، بلکہ وہ سانپ کے اوپر بے شک اس نے شیطان نے بہکایا اسے، لیکن شیطان نے اس کے منہ کو پکڑ کے اس کے منہ کے اندر یہ پھل نہیں ڈالا۔ وہ اپنی غلطی نہیں مان رہی، بلکہ وہ سانپ کو کہہ رہی ہے کہ اس سانپ نے یعنی اس شیطان نے مجھے یہ پھل کھلایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ سب سے بری چیز جو ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا۔ اب دیکھتے ہیں گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، کسی نہ کسی کے اوپر الزام ضرور لگ جاتا ہے۔ ہاں جی، کوئی کپڑے استری کرتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، وہ استری جب کپڑے کرتا ہوتا ہے تو اگر وہ کسی اور طرف اس کا دھیان چلا جاتا ہے تو وہ کپڑے جل جاتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ سارا کچھ جو ہے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور اسی طرح جب ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو یقیناً ہمارے گھر جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم مان جاتے ہیں کہ نہیں یہ سارا کچھ مجھ سے ہوا ہے تو پھر خدا کی برکت ہم پر ہو جاتی ہے۔ خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے کہ عورتیں اور شوہر جو ہیں ان کو کس طرح
گزر بسر کرنا چاہیے۔ آج خدا کے کلام سے ہم نے پیدائش کی کتاب میں سیکھا کہ یہ گھر وہاں پر کتنا خوبصورت تھا، اور جب کوئی انٹرفیل کرتا ہے، جب کسی کی آواز ہم سنتے ہیں، عورتیں جب کسی کی آواز سنتی ہیں، بیویاں، تو تب گھر میں تباہی آ جاتی ہے۔ جب شوہر اپنے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو پھر وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ آج ہم سیکھتے ہیں خدا کے کلام سے پہلا پطرس اور اس کا 3 باب اور اس کی 5 آیت سے ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، اگلے زمانے میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اس طرح سنہارتی اور اپنے شوہروں کے تابع رہتی تھی۔ چنانچہ سائرہ ابراہیم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی، تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہوں۔ اے شوہرو، تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظروف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں۔ خدا کے کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگ جب پچھلے زمانے میں، یہاں پر سائرہ کا ذکر آیا ہے، ابراہیم کی بیوی سائرہ کا ذکر آیا ہے، کہ وہ بھی اپنے شوہر سے ڈرتی تھی اور اس کی عزت کرتی تھی، اور کتنا بڑا رتبہ دیتی تھی کہ وہ اپنے خداوند کو، اپنے شوہر کو کیا کہتی تھی؟ خداوند۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ساری ایسی عورتیں، میں کئیوں کے گھروں میں بھی جب جاتے ہیں تو وہ اپنے شوہر کی بالکل عزت نہیں کرتی، اور جب بیوی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تو پھر جو شوہر ہے اس سے بھی کبھی اس کو برکت نہیں ملتی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سائرہ جو تھی وہ ابراہیم کے حکم میں رہتی تھی، جو کچھ وہ کہتا تھا اسی طرح وہ کرتی تھی، اور اتنا اس کی عزت کرتی تھی کہ اسے اپنا خدا مانتی تھی، اسے اپنا خداوند کہتی تھی۔ یہ بڑی ایک بات ہے، آج ہم سمجھتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے بہت ساری لڑکیوں نے، آج جو جوان لڑکیاں، انہوں نے اپنے شوہروں کے نام بگاڑ رکھے ہیں، اچھے بھلے ناموں کو انہوں نے خراب کر دیا، ان کی عزت کہاں ہے؟ اور جو مرد ہے ان کی عزت جو ہے وہ تو خدا نے بہت افضل بنائی ہے، کیونکہ مرد جو تھا، آدم جو تھا، وہ پہلا شخص تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آدم سے ہوا جو ہے پیدا ہوئی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آدم جو ہے، آدمی جو ہے عورتوں سے پیدا ہو رہے ہیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ مرد سے پیدا ہوئی ہے، اس کے بیچ میں سے نکالی گئی ہے، اس کی ایک پسلی نکالی گئی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی پسلی جو ہے، دیکھیں خدا نے کہاں سے وہ سارا کچھ کیا ہے۔ اور عورت کو اس لیے خدا نے اتنا بڑا رتبہ نہیں دیا کہ وہ اس کی سر کی ہڈی نکالتا تاکہ وہ عورت اس کے سر پر بیٹھی رہتی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے مرد کے سر پر بیٹھی ہے تو سنیں اس بات کو کہ خدا نے انہیں سر کی ہڈی میں سے نہیں بنایا، اور نہ عورت کو پاؤں کی جوتی بنایا ہے کہ اس نے پاؤں میں سے کوئی ہڈی لی ہو۔ خدا نے ایسی محبت جو ہے وہ ہمیں دکھائی ہے کہ عورت کو جو اس نے بنایا وہ اس کی پسلی میں سے، یعنی اس کے دل کے پاس سے ایک ہڈی لی ہے، اور وہ دل کے پاس جو ہڈی ہے اس لیے لی گئی ہے کہ جو مرد ہے وہ اپنی بیوی سے پیار کرے اور اس کی عزت کرے، کیونکہ وہ اس کی ہڈی میں سے ہڈی اور اس کے گوشت میں سے گوشت ہے۔ اور عورت کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ مرد کے سر کے اوپر بیٹھے اور نہ اس کی پاؤں کی جوتی بنے، کیونکہ خدا نے ایسا کیا ہی نہیں ہے۔ خدا جو ہے وہ بڑا عقل مندی سے، وہ بہت بڑا عقل مند ہے۔ ہماری عقل جہاں پر ختم ہو جاتی ہے وہاں پر خدا کی عقل شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرد جو ہے،
جو عورت جو ہے وہ اپنے ساتھی کے ساتھ وفادار نہیں ہے، وہ اپنے ساتھی کی آواز کو قبول نہیں کرتی، اس کی عزت نہیں کرتی، تو لکھا ہے کہ خدا کے کلام میں کہ مرد جو ہے وہ عورت کا سر ہے۔ اگر عورت مرد کے ساتھ وفادار نہیں ہے تو پھر سن لیں کہ اس عورت جو جب وہ باہر جاتی ہے، کسی سے ملتی ہے، تو وہ ایسے ہے جس کا اس کے اوپر سر نہیں ہے۔ ایک سر کٹی عورت جو ہوتی ہے، جس کی ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں لوگوں کے پاس سے کہ یہ سر کٹے کی یہ سٹوریاں، یہ سب جعلی سٹوریاں ہم سنتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ روحانی طور پر اگر عورت اپنے مرد کے ساتھ وفادار نہیں تو وہ سر کٹی ہے، اس کا سر نہیں ہے، وہ خالی دھڑ ہے۔ اور جدھر وہ جاتی ہے لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ دھڑ خالی، یہ خالی دھڑ لگا پھرتا ہے، اس کا سر دیکھو اس کے ساتھ نہیں ہے، یعنی کہ وہ اپنے سر کی عزت نہیں کرتی۔ اس لیے کہ اگر وہ اپنے سر کی عزت نہیں کرتی تو وہ سر اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ سر کٹی ہے، وہ اپنے آپ کو سر کٹی سمجھے جو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی۔ تو جو اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفادار ہے، اس کا سر اس کے اوپر لگا ہے، وہ مکمل بدن ہے۔ اسی طرح جو انسان، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ کوئی ماندار ہے، چاہے وہ بے ایمان ہے، اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ وفادار نہیں، اس کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے، اسے حقیر جانتا ہے، اسے مارتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے، اس کے جو مائکے کی طرف سے ان کو ذلیل کرتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، ان سے بدی کرتا ہے۔ سنے وہ بھی مرد، وہ بھی اس دنیا کے اندر وہ اس طرح ہے جس کا ایک سر، وہ خالی ایک سر ہے، اور وہ سر دنیا کے اندر پھر رہا، اس کے ساتھ اس کا دھڑ نہیں ہے۔ اور لوگ جب اسے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ خالی سر لگا پھرتا ہے، اس کا دھڑ دیکھو اس کے پاس نہیں ہے۔ آج بھائیوں بہنوں، ہم کو خدا نے ان برکتوں سے نوازا ہے۔ میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کی خوب عزت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے۔ جب تک آپ اپنی بیویوں کے ساتھ وفادار نہیں تو سنیں اس بات کو کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یہ جو 7ویں آیت کے آخری جگہ پر لکھا ہے، میں سے 7ویں آیت کو دوبارہ پڑھوں گا۔ اے شوہرو، تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظروف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں۔ یعنی کہ ہم میں سے اگر ایک ہمارے ساتھ نہیں تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اور جب اس کی بیوی اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو وہ بہت پچھتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس زندگی کی جو نعمت تھی اسے ہم نے ختم کر دیا ہے۔ اور کبھی کبھی کوئی شوہر ایسے اچھے ہوتے ہیں، ان کی بیویاں نہیں اچھی ہوتی، تو جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بیوی پھر اسے یاد آتا ہے کہ میں نے اس زندگی کی نعمت کو جو ہے اس سے میں نے پایا ہی نہیں ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ یعنی جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقہ سے نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کی دعائیں رک گئی ہیں۔ بیوی اور شوہر کو متفق ہونا ہوگا۔ جب آپ متفق ہے اور خدا آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کا گھر بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے بزرگ آدم اور ہماری اماں ہوا کا گھر تھا۔ وہ گھر کیا تھا؟ وہ گھر تھا باغ عدن، یعنی کہ سکون کا، آرام کا گھر۔ اگر آپ متفق ہیں تو جو نعمت خدا نے دی آپ دونوں کی ہیں، اور جب آپ اس نعمت کو یوز کرتے ہیں تو آپ کی دعائیں رکتی نہیں ہیں بلکہ دعائیں آسمانوں پر جاتی ہیں۔ ایک سبب بنتا ہے یہاں پر، جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے کہنا نہیں مانتے تو پھر آپ کی دعائیں رک جاتی ہیں۔ دعائیں تب جاری ہوتی ہیں جب آپ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کی
मकूल इज्जत करे जो उसका हक है, और बीवी भी अपने शोहर का मकूल इज्जत करे जो उसका हक है, बहुत इज्जत करे। यहाँ पर हम सायरा का एग्जाम्पल लेते हैं कि सायरा ने देखो हमें बताया है यहाँ पर ये जो पुराना ड्रामा है उसके लोगों की जो निशानियां हमारी जिंदगियों के लिए हैं। यहाँ पर औरतों को सायरा ने बताया कि मैं इब्राहिम को अपना खुदावंद मानती थी। इसका क्या मतलब है कि आज की औरतें जो इस कलाम को सुनी है, जो सुनेंगी, सुने इस बात को, अगर आप भी सायरा के नक्शे कदम पर चलेंगे तो कितना बड़ा नाम मिला है। देखा कि ये सारे ईमानदारों की मां ठहरी। दुनिया के अंदर जितने लोग पैदा हुए और जितने होंगे वो सबकी मां जो है, ईमानदारों की मां सायरा है। क्यों? इसलिए कि सायरा जो थी वो इब्राहिम की बहुत इज्जत करती थी। इस तरह मेरी बेटियों बहनों सब इस बात को सुने कि खुदा के कलाम को हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या समझा रहा है। अगर हम अपने शौहरों के साथ उसकी इज्जत नहीं करते, हम उनके वफादार नहीं हैं, तो फिर दुआएं रुक जाती हैं। इस आयत को जरूर अपने पाक कलाम में पढ़ें। पहला पतरस और उसका 3 बाब और उसकी 7 आयत जरूर पढ़ें कि जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है हमें उस तरह करना है। इसलिए हम इस दुनिया में रहकर अगर अपने शौहरों की वफादार नहीं तो फिर सरकटी है, हमारा सर नहीं है, बिल्कुल सरकटी है। अगर शौहर अपनी बीवी के साथ वफादार नहीं तो शौहर जो है वो खाली सर है, वो यहाँ पर इस दुनिया के अंदर खाली सर जो है वो चलता फिरता है। लोग उसे देखते हैं इसके साथ इसकी बीवी नहीं है भाई, और जिसकी बीवी नहीं है वो सरकटा, वो उसका बदन जो है उसके साथ नहीं है। और जो औरत जो है जिसके साथ उसका सर नहीं है वो सरकटी है। और याद रहे कि जो सरकटी है वो आधी है, इसका मतलब है कि वो आधे आधे चले फिरते हैं, वो एक नहीं है। जब आप वफादार होते हैं तो फिर आप लोगों को एक नजर आते हैं कि ये एक है और एक बदन है इनका। हालेलुया। और मैं ईमान रखता हूं कि आपने इस कलाम को सीखा, और हम जो हमारा जो टॉपिक था यही था कि खुदा का शौहरों और बीवियों को क्या काम है, क्या हुक्म देता है। खुदा का यही हुक्म है कि एक दूसरे से अच्छे तरीका से सर्वाइव करें, ताकि तुम्हारी जो औलाद है वो तुम्हारे घरों के अंदर जो मसले हो रहे हैं, जो मसले हो रहे हैं वो आपकी वजह से। आज मैं देखता हूं कि बच्चे अगर बिगड़ जाते हैं तो वो उनमें किसी ना किसी का इंटरफेल है, या तो माँ उससे पुशकारी है या फिर बाप उनको पूछता नहीं है। इसलिए जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जब तक आप एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, तो आपके बच्चे भी जो हैं वो दिन ब दिन बुराई की तरफ जाएंगे। जब आप अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, खुदा के साथ बैठेंगे, अपने बच्चों को बिठाएंगे, एक खूबसूरत खानदान तब बनता है जब माँ और बाप मुत्फिक हों। और जब माँ और बाप मुत्फिक होते हैं तो फिर जो कुछ वो आसमान पर बांधते हैं वो बांधा जाता है, और जब माँ और बाप मुत्फिक होते हैं जो कुछ वो जमीन पर खोलते हैं वो खुल जाता है। और जब तक आप मुत्फिक नहीं है आपकी दुआएं भी रुकी हुई हैं, और आपकी कोई इल्तिजा, कोई बातें आपको आसमान पर नहीं जा रही, बल्कि आपके बच्चे दिन ब दिन इस दुनिया के ईंधन बनते जा रहे हैं, आग के शैतान के कासिद बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? आपकी वजह से। इसलिए अपने घरों को अगर जन्नत बनाना चाहते हैं तो फिर मुत्फिक हों, एक दूसरे की इज्जत करें। खुदा आपको इस काबिल, आप खुदा से कहें कि हमें इस काबिल बना दे कि ये जो जंगल हमारा घर बन गया, जिसमें झगड़ा है, लड़ाई है, हर वक्त फिल्में, ड्रामे, बच्चे सुनते नहीं है, बेटियां सुनती नहीं, बेटे सुनते नहीं है, और सिर्फ उनका काम क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वो बुराई पर बुराई करते जाते हैं। जंगल बन गया वो घर। और खुदा से दुआ करें कि खुदा ये जो जंगल बन गया इसे तू अपने पाक कलाम से इसे फिर वो बागे अदन बना सकता है। अपने घर को अगर आप बागे अदन बनाना चाहते हैं तो आप इस कलाम को सुने, और जरूर अपनी बीवियों की भी इज्जत करें, और शौहर जो है वो भी अपनी बीवियों की इज्जत करें, और बीवियां अपने शौहर की इज्जत करें, ताकि घर में खुशहाली आ जाए। मेरा ईमान है कि आज का कलाम, आप इस कलाम के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है,
اور یہی کہوں گا کہ جن جن لوگ یہ جو دیکھ رہے ہیں وہ ضرور اس چینل کو پاسٹر یونس خرید کے نام سے یہ چینل ہے جو یوٹیوب پر بھی ہے اور فیس بک پر بھی ہے، اسے سبسکرائب کریں اور بہت سارے لوگوں کو بتائیں خدا کے کلام کو، اور باقی بھائیوں کے بھی جو کلام سناتے ہیں ضرور سنیں، ان کے چینل کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ خدا کا کلام زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے اندر پھیل جائے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اور پھر ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور آپ کے ساتھ رہے، آمین۔